بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نہایت مؤثر اور بیش بہا نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا روئے زمین پر آپ اپنے سے بڑا عالم کسی کو پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ یہ جواب واقعی میں صحیح تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے زمانے میں اسرار شریعہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا، لیکن حق تعالیٰ کو ان کے الفاظ پسند نہ آئے۔ اگرچہ جواب صحیح تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ کے مقرب و مقبول بندے بہت سے ہیں، سب کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ تب وہی آئی کہ جس جگہ دو دریا ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے اس کا پورا پتہ بتا دیں تاکہ میں وہاں جا کر کچھ علمی استفادہ حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا کہ اس کی تلاش میں نکلو تو ایک مچھلی تل کر ساتھ رکھ لو، جہاں مچھلی گم ہو وہیں سمجھنا کہ وہ بندہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے مطابق اپنے خاص خادم کو ہمراہ لے کر سفر شروع کر دیا اور خادم کو کہہ دیا کہ مچھلی کا خاص خیال رکھنا، میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اگر فرض کرو بہت زیادہ سال اور صدیاں گزر جائے تو میں مقصد سے نہ ہٹوں گا۔ ایک بڑے پتھر کے قریب، جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے کہ ان کے خادم نے دیکھا کہ بنی ہوئی مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر زنبیل سے نکل پڑی اور عجیب طریقے سے دریا میں سرنگ سی بناتی چلی گئی۔ وہاں پانی میں خدا کی قدرت سے ایک طاق سا کھلا رہ گیا۔ ان کے خادم کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو ان سے کہوں گا۔ وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے چل کھڑے ہوئے۔ ان کے خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو مچھلی کی خبر گیری کے لیے کہا تھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں، لہٰذا خبردار کیا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آدمی کو محض اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھکے، لیکن جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت تھکن محسوس ہوئی۔ خادم سے کہنے لگے کہ اب مجھے تھکن ہو رہی ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو میں نے مچھلی کو دیکھا کہ وہ زنبیل میں سے نکل کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے واپس پلٹے، سمجھ گئے کہ اسی لیے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ وہ واپس اسی جگہ پہنچے، وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت خصوصی سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے آنے کا سبب پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا سبب بتلایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی ہے، پر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک علم مجھ کو ملا ہے جو اتنی مقدار میں تم کو نہیں ملا، اور ایک علم تم کو ملا ہے جو کہ اتنی بہتات سے مجھ کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ایک چڑیا دکھا کر جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی کہا کہ میرا تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہ کر اس مخصوص علم کا کچھ حاصل کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی معلومات کی بنا پر ضرور روک ٹوک کریں گے اور خاموشی کو زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں خاموش رہوں گا اور صبر کروں گا، اور ساتھ انشاءاللہ کہا۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی بات بظاہر ناحق نظر آئے تو فوراً مجھ سے باز پرس نہ کرنا، جب تک کہ میں خود اپنی طرف سے کہنا شروع نہ کر دوں، اور صبر کرنا۔
پھر دونوں چل پڑے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت سوار کیا۔ کشتی پوری طرح کنارے پر نہ پہنچی اور کنارے پر تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، گویا عیبدار کر دی۔ اس احسان کے یہ بدلے، یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فوراً پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہ لیا اور آپ نے ان کی کشتی عیبدار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی سارے ڈوب جاتے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے مت پکڑیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو پکڑ کر اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا نوجوان نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور آپ نے بلا وجہ اس کو قتل کر دیا، یہ بھی اچھا کام نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی سزا بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب میری سزا یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی سوال کیا تو میرا راستہ جدا۔ آگے گئے ایک بستی میں اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارا کوئی بندوبست کر دے کھانے پینے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے، اور اگر آپ نے یہ دیوار ٹھیک کرنے کا کام کرنا تھا تو اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا پی لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کا اور میرا راستہ جدا ہو گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کی حکمتیں بیان کی۔ فرمایا کہ یہ جو کشتی تھی وہ ایک غریب آدمی کی تھی جو سمندر میں بیچارے اجرت پر چلاتے ہیں۔ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ کشتی کو چھین لیتا ہے، وہ عیبدار کشتی کو نہیں چھینتا، وہ اسے واپس کر دیتا ہے، اور وہ جو لڑکا ہے یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا سخت نافرمان بنے گا، جبکہ والدین ان کے نیک اور صالح ہیں۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو موت دے دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسرا بچہ دیں، وہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور رہا بستی کا مسئلہ، وہ جو دیوار ہے وہ یتیم بچوں کی ہے جس کے نیچے خزانہ ہے۔ یتیم بچوں کا والد بہت نیک آدمی تھا، اور اگر یہ خزانہ کسی کو نظر آ گیا تو یہ قوم جو کسی کو کھانا نہیں کھلاتی وہ سارا خزانہ لوٹ لے گی۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ جوان ہو تو ان کو اطلاع ملے تو یہ اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اے موسیٰ، یہ ان واقعات کی حکمت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔